بجٹ آ گیا، کیا سستا کیا مہنگا۔ وفاقی حکومت کو بجلی کی خریداری پر سرچارج بڑھانے کا اختیار مل گیا۔ درآمدی اشیاء میں سے کافی، چاکلیٹ، سیریل بارز اور پیٹ فوڈ مہنگا ہوگا۔ بیکری اشیاء پر 10% سیلز ٹیکس عائد کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ مہنگی ہوں گی۔ فاسٹ فوڈ اور پروسیس فوڈ پر ایکسائز ڈیوٹی لگنے سے چپس، نوڈلز، درآمدی ڈرنک، آئس کریم، بسکٹ اور فروزن فوڈ مہنگے ہوں گے۔ چھوٹی گاڑیاں بھی مہنگی ہوں گی۔ کوریئر سروس اور ای کامرس پر 2% ٹیکس عائد۔ کھاد، کیڑے مار ادویات اور زرعی مشینری پر 18% جنرل ٹیکس عائد۔ درآمدی سولر پینل بھی 18% سیلز ٹیکس کی وجہ سے مہنگے ہوں گے۔ قیمتی موبائل فون، درآمدی خوردنی اشیاء پر سیلز ٹیکس بڑھا کر 25% کر دیا گیا۔ سگریٹ اور مشروبات ٹیکس کم ہونے سے سستے ہوں گے۔ 5 سال پرانی درآمدی گاڑیاں سستی ہوں گی۔ ریڈیو، ٹی وی، وائرلیس مائکرو فون سستے ہوں گے۔ ادویات کی قیمت میں کمی آئے گی۔ نان فائلرز کے لیے اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹیمپ ڈیوٹی 2% کر دی گئی ہے۔ فائلر کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی 1% ہے۔ بینک سے 50,000 نکلوانے پر 300 کے بجائے 500 روپے کٹیں گے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑا ریلیف، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا، وفاقی ملازمین کے گریڈ 1 سے 22 تک کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہوگا۔ پینشن 7% بڑھائی جائے گی۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کیا جائے گا۔ حکومت نے اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 7% اضافے کی تجویز ہے۔ معذور ملازمین کے لیے خصوصی کنوینس الاؤنس کو ماہانہ 4,000 سے بڑھا کر 6,000 کر دیا جائے گا۔ اہل ملازمین کو 30% کی شرح سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دینے کی تجویز ہے۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس سلیبز میں کمی کر دی گئی ہے۔ سالانہ 6 سے 12 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 5 سے کم ہو کر 2.5% ہوگی۔ وزیر خزانہ نے بتایا، 12 لاکھ آمدن پر سالانہ ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس شرح 25% سے کم کر کے 23% کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے۔ 6 لاکھ روپے اور 12 لاکھ روپے تک تنخواہ پانے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 5% سے کم کر کے 2.5% کر دی گئی ہے۔ 22 لاکھ روپے تک تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے کم سے کم ٹیکس کی شرح 15% کی بجائے 11% کرنے کی تجویز ہے۔ 22 لاکھ روپے سے 32 لاکھ روپے تک تنخواہ لینے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 25% سے کم کر کے 23% کرنے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافہ، سولر پینل سستے کرنے کے بجائے مہنگے۔ وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں کہا، نئے مالی سال میں حکومت کے مجموعی اخراجات 17,573 ارب روپے ہوں گے۔ 8,207 ارب روپے سود ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ پی ایس ڈی پی کا حجم 1,000 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کے تمام ملازمین گریڈ 1 تا 22 کی تنخواہ میں 10% اضافہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ 1 سے زائد پینشن کا خاتمہ۔ ہماری حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولیات دے گی۔ سستے قرضوں کی فراہمی کی جائے گی۔ 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کے شور شرابے میں اگلے مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ پی ٹی آئی ارکان بجٹ بک سے ڈیسک بجا کر شور مچاتے رہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بجٹ تقریر میں بتایا، ترسیلات زر پہلے 10 ماہ میں 31% اضافے سے 31.2 ارب ڈالر ہو گئے۔ رواں سال کے اختتام تک ترسیلات زر کا حجم 38 ارب ڈالر ہو جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں 2 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سال کے اختتام تک ذخائر 14 ارب ڈالر ہو جائیں گے۔ ترسیلات زر موجودہ مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 31.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔
वज़ीर खजाना ने बताया सालाना 1 करोड़ पेंशन पर 5% इनकम टैक्स आयद की गई है। शरीक हयात की वफात के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद करने की तजवीज़ और रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में या पेंशन या तनख्वाह मिलेगी। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा कैश निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। अब 300 के बजाय 600 रुपए कटौती होगी। नॉन फाइलर को रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स के बजाय 1% देना होगा। गैर रजिस्टर्ड कारोबारों के खिलाफ सजाएं बढ़ाने की तजवीज है। उनके बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी और कारोबारी जगह सील की जा सकती है। सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्त इक़दामात मुतारिफ किए जा रहे हैं। बैरून मुल्क से फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। वज़ीर खजाना ने बताया 10 वजारतों के मुलाजमों की तादाद कम करने की मंजूरी दे दी। 45 हुकूमती इदारों और कंपनियों की निजकारी होगी या खत्म होंगे। अगले साल PIA और रोजवेल्ट होटल की निजकारी यकीनी बनाएंगे। चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए पांडा बॉन्ड की तैयारी मुकम्मल कर ली। आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करेंगे। बजट में कम आमदनी वाले तबके को घरों की तामीर या खरीदारी के लिए सस्ते कर्ज की तजवीज भी है। स्टेट बैंक कम आमदन तबके के लिए हाउसिंग स्कीम का ऐलान जल्द करेगा। छोटे किसानों को बगैर जमानत 1 लाख तक कर्ज दिया जाएगा। कम आमदनी वाले तबके को सस्ते कर्जों की फराहमी की जाएगी। वज़ीर खजाना ने बताया हुकूमती इक़दामात से अफरात ज़र की शरह कम होकर 4.7% पर आ गई। पिछले माली साल करंट अकाउंट खसारा 1.7 अरब डॉलर था, अब ये 1.5 अरब डॉलर सरप्लस हो गया। आइंदा माली साल GDP का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए है। वफाकी हुकूमत के मजमूई अखराजात का तखमीना 17,573 अरब है। 8,207 अरब सूद अदायगी पर खर्च होंगे। वफाक के PSDP का हजम 1,000 अरब रुपए होगा। दिफाई बजट में 20% इजाफा। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 2,500 अरब रुपए मुख्तस। मुसल्लह अफवाज की सरहदों के दिफा के लिए काबिल तहसीन खिदमात का एतराफ। अफसरान और जवानों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। ये अखराजात भी दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारी फौज ने पेशा वराना महारत और शुजाअत से दुश्मन को मौसर जवाब दिया। सरहदों का दिफा नाकाबिल तस्खीर